اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا اور اس کے 10 گناہ معاف کیے جائیں گے اور اس کے 10 درجات بلند کیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو اچھی اچھی نیتیں تو سلسلے کے آغاز میں کرائی دی جاتی ہیں، جن کی توجہ نہ ہو وہ دوبارہ وہ نیتوں کی طرف توجہ اپنی بڑھائیں، اور جن کی نیتیں ہیں وہ نیتوں کی یاد دہانی کریں اور مزید بڑھا لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے فیضان مدینہ کے 10 حروف کی نسبت سے سلسلہ مدنی انقلاب دیکھنے کی 10 نیتیں۔ نمبر 1، اول تا آخر سلسلے میں شریک رہوں گا۔ 2، جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا۔ جہاں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے درود شریف پڑھوں گا، یعنی صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ موبائل فون بند رکھوں گا، نہ فون ریسیو کروں گا، نہ کسی کو فون کروں گا، نہ SMS کروں گا، نہ کسی کا میسج پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا، ثواب کی خاطر ان مدنی پھولوں اور مدنی بہاروں کو دوسروں کے آگے بیان کروں گا۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا اس وقت سلسلہ مدنی انقلاب جاری ہے۔ آج کے سلسلے میں ہم آپ کو کیا دکھائیں گے، آئیے پہلے اس کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی سرزمین سے تعلق رکھنے والا ایک نو مسلم جو کبھی دین حق کی روشنیوں سے دور گناہوں بری زندگی میں مگن تھا، جو آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، وہ جسے دھن سوار تھی ناچنے گانے کی اور بے حیائی کی دنیا میں نام کمانے کی، لیکن قدرت کو یہ منظور نہ تھا۔ اللہ عز و جل نے اپنے ایک برگزیدہ بندے کی زیارت، شیریں آواز، کردار و عمل کے صدقے اس نوجوان کو شورش زدہ زندگی سے نجات عطا کی، اس کا دل مضطرب کر دیا، اس کی حیات میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ ایمان کی روشنیوں سے فقط اسے ہی نہیں بلکہ اس کے اہل خانہ کو بھی سرفراز فرماتے ہوئے اپنے پیارے محبوب مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کی صف میں جگہ عطا کر دی۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ قوی سے منقول ہے کہ میں ایک مجوسی کی موت کے وقت اس کے پاس گیا، اس کا گھر میرے گھر کے قریب تھا، وہ پڑوسی تھا، سیرت اور خوش اخلاقی انسانی اعتبار سے درست تھی۔ میری خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے موت کے وقت ہدایت دے اور حالت اسلام میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس کے پاس پہنچا، پوچھا تو کیسا محسوس کر رہا ہے، تیرا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا دل بیمار ہے اور صحت مند بھی نہیں، بدن کمزور، طاقت بالکل نہیں، قبر و وحشت
کا خوف اور میرا کوئی ہمدرد نہیں، سفر طویل اور میرے پاس توشہ نہیں، پل صراط بہت باریک اور میرے پاس اجازت نامہ بھی نہیں، جنت بلند مرتبہ ہے اور میرے پاس اس کا حصہ نہیں، اور پروردگار عز و جل عادل ہے اور میرے پاس کوئی حجت و عذر نہیں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے دل ہی دل میں اللہ عز و جل سے اس مجوسی کے مسلمان ہو جانے کی دعا کی، پھر میں اس مجوسی کے قریب آیا اور اس سے پوچھا کہ تم سلامتی پانے کے لیے مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ اس نے کہا چابی تو فتح عز و جل کے پاس ہے۔ پھر اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کر کہا یہاں قفل یعنی تالا لگا ہوا ہے۔ یہ کہنے کے بعد اس پر غشی طاری ہوئی، بے ہوشی طاری ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی اے میرے مولا پروردگار عز و جل، اگر تیرے پاس اس کا کوئی اچھا عمل باقی ہے تو اس کی روح کے نکلنے اور امید ٹوٹ جانے سے پہلے اس کا بدلہ اسے جلد عطا فرما۔ تو اسے غشی سے افاقہ ہوا، آنکھیں کھلی اور میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا اے شیخ، فتح عز و جل نے چابی بھیج دی۔ اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے رسول ہیں۔ یہ کہتے ہی اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی اور وہ اللہ عز و جل کی رحمت سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو سلسلے کے اندر شریک ہیں ہمارے اسلامی بھائی جہانگیر عطاری، جن کا تعلق ہند سے جیسا کہ آپ کو بیان کیا گیا، اور ان کی اسلام آوری یعنی آپ یوں سمجھے کہ ان کی سابقہ زندگی کے پہلے ہم آپ کو واقعات بیان کریں گے، پھر اسلام قبول کرنے کے واقعات اور اسلام لانے کے بعد آنے والی تبدیلیوں کے واقعات بھی انشاءاللہ عز و جل بیان کیے جائیں گے۔ آئیے ان کی سابقہ زندگی پر ایک جھلک ڈالتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی ملک ہندوستان میں پچھلے تقریباً 3 دہائیوں سے اپنے مدنی کام کی بہار عام کر رہی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اب تک دعوت اسلامی کے الحمدللہ 43 کابینات وجود میں آ چکی ہے، اس کا نظام بن چکا ہے، اور انہیں کابینات کی ایک کابینہ ہندزائی کابینہ کا میں ایک ادنا خادم محمد شبیر عطاری، ایک ایسے طبقے سے تعلق رکھنے والا، ایک ایسے معاشرے میں رہنے والا، ایک ایسے سوسائٹی میں بسنے والا کہ جہاں پر دنیا کے مستقبل کو ہی لوگ روشن سمجھتے ہیں اور اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اور اس کی اور رسول بلاد بمبئی ہے کہ ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ فلم انڈسٹری میں آنے کے لیے چھوٹی اسکرین ہو یا بڑی اسکرین ہو، اسٹیج کا پروگرام ہو یا بگ انڈسٹری ہو، یہ منی اسکیل سے لے کر لارج اسکیل تک اس فلم انڈسٹری میں کام کرنے کی خواہش رکھنے والے ایک بڑی تعداد ہمیں بمبئی میں ٹکراتے رہتے ہیں، ملتے رہتے ہیں، اور وہ تلاش کرتے رہتے ہیں، اسٹوڈیو تلاش کرتے ہیں، فائنینسر تلاش کرتے ہیں، ڈائریکٹرز تلاش کرتے ہیں کہ کہاں مل جائیں گے، اور وہ جو مل جائے تو اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنی زندگی کا اصل مقصد مل گیا، اور اس فیلڈ میں وہ آگے ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ایسی یعنی آزاد دنیا سے تعلق رکھنے والا، آزاد ذہن کا ایک چڑھتا ہوا نوجوان جو مذہبی اسلام کے دائرے میں بھی نہ تھا۔ میں پہلے ایکٹنگ کرتا تھا، میں پہلے فلم انڈسٹری میں تھا، آئی واز ورکنگ ان اے سیریل۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت کہ اس جہانگیر وکیل کی والدہ الحمدللہ مسلمان جب اپنے اخلاق اور کردار پیش کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ غیر مسلم الحمدللہ حقانیت کو جانتے، سچ کو پہچانتے، ایک سچے مسلمان کی عملی زندگی کو دیکھتے یا اس کی باتوں کو سنتے، کوئی کسی نہ کسی زاویے سے وہ متاثر ہو کر اسلام کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ انہیں میں ان کی والدہ کو یہ سعادت حاصل ہوئی،
اور پھر وہ اپنے گھر پہ مدنی چینل دیکھنے کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا ہوا تھا. میرا پریویس نیم تھا جہانگیر وکیل اور میں پارسی مذہب سے تعلق رکھتا تھا. جب جہانگیر بھائی دعوت اسلامی کے بمبئی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ تشریف لے آئے، ہم نے جب ان سے قبولیت اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کی تو انہوں نے برملا یہ بات کا انکشاف کیا کہ میں مدنی چینل دیکھتے دیکھتے یہاں تک کہ بالخصوص شیخ طریقت قبلہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری مدظ اللہ العالی کے مدنی مذاکروں سے اتنا متاثر ہوا کہ میرے دل میں اسلام کی حقیقی محبت گھر کر گئی، اور اسلام کی چلتی پھرتی تصویر، اسلام کی حقیقی تصویر مدنی چینل پر دیکھنے کے بعد میرے دل میں یہ جذبہ موجزن ہونے لگا کہ میں اسلام قبول کر لوں. اب الحمدللہ میں نے 1.5 سال پہلے اسلام قبول کیا تھا مدنی چینل دیکھ کر، باپا کا مذاکرہ دیکھ کر. میں جب پہلے پارسی تھا تب میں ہمیشہ دیکھتا تھا مسلم داڑھی والوں کو میں دیکھتا تھا. مجھے ایکچولی پتہ نہیں تھا ان کے بارے میں برابر سے، لیکن کیونکہ میں چھوٹا تھا، ظاہر سی بات ہے میری اپ برنگنگ الگ تھی، میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا دوسری کاسٹ والوں کو، اور کافی چھوٹا تھا، میں 7-8 سال کا تھا. تو میں دیکھتا تھا، میں پتہ نہیں، میں سوچتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کس چیز کو مانتے ہیں، یہ مطلب کیسے لوگ ہوں گے. اور کافی مطلب عجیب تھنکنگ تھی میری، عجیب مینٹالٹی تھی ان کے بارے میں. میں محمد حسین عطاری، یہ مجوسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے. جب ان کے تاثرات ہم محفوظ کر رہے تھے، ریکارڈ کیے جا رہے تھے، اس وقت ہی انہوں نے پہلی ہی مرتبہ 16 رمضان المبارک کو انہوں نے اسلام قبول کیا، اور 18 ماہ رمضان میں انہوں نے اس چیز کا بھی عزم مصمم کیا کہ چونکہ میں فلم انڈسٹری سے تعلق رکھتا تھا، اور فلم انڈسٹری، ماڈلنگ، خرافات، گناہوں کا ایسا گہرا سمندر کہ جس سے بچ کر نکلنا عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ یہ قریب بننا ممکن ہے. پہلے کی لائف بہت ڈفرینٹ تھی میری. پہلے کافی ماڈرن تھا، میں کلین شیو رہتا تھا، اور آئی بروز سے پیئرسنگ تھی میری، اور میرے کان میں 2 بالیاں پہنتا تھا. کافی ماڈرن تھا، ڈسکوز وغیرہ جانا، پبس جانا، نائٹ آؤٹ، کافی لائف ہی الگ تھی میری. اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں کچھ صحیح کر رہا ہوں. مجھے کچھ ایسا اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ غلط کر رہا ہوں. مدنی چینل کی برکتوں سے، امیر اہل سنت کے ملفوظات اور مدنی پھولوں کی برکت سے انہوں نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ٹی وی، فلم انڈسٹری، ماڈلنگ اور تمام ان خرافات جس میں مرد و عورت کا اختلاط اور دنیا بھر کے گناہوں کا سلسلہ رہتا ہے، اس سے انہوں نے سچے دل سے توبہ کی. جب یہ چھوڑ گئے تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میرے کچھ دوست کسی فلم لائن میں نے اسلام قبول کیا، انہیں پتہ چلا تو انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. وہ بھی مسلمان تھے، لیکن جب میں نے اس فلم لائن سے، انڈسٹری سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا، جبکہ یہ اتنے معروف ہوتے چلے جا رہے تھے ماڈلنگ کے اعتبار سے، اس انڈسٹری کے اعتبار سے، چھوٹے پردے کی دنیا پر اتنے ہی ابھر رہے تھے. یہاں تک کہ جہانگیر عطاری بھائی کہتے ہیں کہ جب سے میں نے فلم انڈسٹری چھوڑی ہے، اس کے بعد سے مجھے اتنے آفرز آ رہے ہیں کہ میں خود حیرت میں ہوں کہ جب میں کام کرتا تھا تو اتنی زیادہ پیشکش نہیں آتی تھی، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کے بعد، مدنی رنگ میں رنگنے کے بعد اتنے زیادہ فون آ رہے تھے، لیکن میں نے ان سے منع کر دیا اور بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اسلام میں چونکہ یہ سب خرافات، گناہوں کے کام ہیں اور اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے، تو میں نے انہیں بھی سمجھا دیا. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. ابھی آپ نے حاجی علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار فائز الانوار سے متصل موجود، قریبی موجود جہانگیر عطاری کے کچھ گفتگو سنی. ہو سکتا ہے بہت ساری گفتگو کے لیے آپ بھی اشتیاق پہ ہوں. آپ کو ہم کچھ انہی کی زبانی اور ان کے ساتھ جو اسلامی بھائی وغیرہ ہیں
ان کے بعد اور بلکہ ان کی تبدیلی کے بعد کے واقعات اور کچھ مدنی پھول آپ کو انہی کی زبانی سناتے ہیں. آئیے سنیں، پھر اس کے بعد آپ سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. پر الحمدللہ اب میں نے 1.5 سال پہلے خود اسلام قبول کیا، اور اسلام ایک سچا اور پکا مذہب ہے. آئی لو اسلام، آئی لو ٹو بی اے مسلم الحمدللہ. ایک دن اچانک میری ممی جو ہے وہ مدنی چینل دیکھی تھی ٹی وی پہ، اور یہ شاید رمضان کا واقعہ ہے. جب میری ممی مدنی چینل دیکھی تھی تب میں سوچتا تھا کہ میری ممی یہ کون سی چینل دیکھ رہی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سی چینل ہے، یہ کیا دیکھ رہی ہے میری ممی اچانک. میں خود 2-4 بار میں سوچ رہا تھا کہ میں نے ٹی وی چینج کر دیا. اچانک ایک دن میں خود بیٹھ گیا دیکھنے کے لیے کہ ایکچولی یہ مدنی چینل ہے کیا، یہ لوگ کیا بیان کرتے، لوگ کیا اسپیچ کرتے. باپا کا مذاکرہ چل رہا تھا اور بیان بھی سنتا تھا. تو ایکچولی ان کے کافی سنتے سنتے میں کافی متاثر ہو گیا تھا ان سے. مجھے اچھا لگتا تھا یہ لوگ جو بول رہے ہیں، کیونکہ میرے حساب سے اسلام کی پرسیپشن جو تھی وہ ٹیررزم، یہ گالی گلوچ، مار پیٹ، ایسا ویسا ایک دم الگ ہی میری تھنکنگ تھی. لیکن میں جب ان لوگ کو دیکھا میں بولا شاید میں غلط ہوں، اسلام ایسا ہے. پھر الحمدللہ میں نے پھر سوچ رہا تھا کہ میں کنورٹ ہو جاؤں، کنورٹ ہونے کے لیے سوچ رہا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کس کے پاس جاؤں، کیسے کرنا ہے. اب سے کچھ سال پہلے غالباً 16 رمضان المبارک کی مغرب کی نماز کے بعد مجھے جہانگیر بھائی کا فون آیا، اور انہوں نے کہا کہ میں باپا جان کا مدنی چینل دیکھ کر ان سے بہت متاثر ہوا، اور میری والدہ کے پاس مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کچھ کتابیں تھیں، تو اس پر الحمدللہ مکتبۃ المدینہ بمبئی کا جو ہے وہ نمبر لکھا ہوا تھا. تو جہانگیر بھائی نے بتایا کہ میں نے بمبئی کے مکتبۃ المدینہ سے رابطہ قائم کیا. مکتبۃ المدینہ پر موجود ذمہ دار اسلامی بھائی سے ان کی گفتگو ہوئی، اور انہوں نے اپنے تاثرات پیش کیے. انہوں نے بتایا کہ میں مدنی چینل دیکھ کر بہت متاثر ہوا ہوں، باپا جان کی مذاکرہ دیکھ کر میں بہت متاثر ہوا ہوں اور اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں. تو الحمدللہ جیسا کہ شرعی حکم ہے، اسلامی بھائی نے فوراً انہیں فون پر ہی کلمہ پڑھا دیا اور کہا کہ الحمدللہ کلمہ پڑھتے ہی آپ ماشاءاللہ اب مسلمان ہو چکے. اب مزید آپ کو جو اسلام کے بارے میں معلومات لینی ہے، ہمارے میرا روڈ علاقے کے اندر جو ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں ان کا حسین اتاری نام ہے اور یہ ان کا نمبر ہے، آپ ان سے رابطہ قائم کیجئے. وہ انشاءاللہ آپ کے پاس آ کر آپ کو جو بھی ہوگی اسلام کے بارے میں معلومات دیں گے اور آپ کا شفقت کریں گے انشاءاللہ. میرا نام محمد ارمان اتاری ہے، میں ہند مکی کابینہ میں مکتبۃ المدینہ پر سیلس مین کی خدمت ہے. کچھ سال پہلے رمضان میں مکتبۃ المدینہ پر عین مغرب کے وقت مجھے ایک کال آئی، میں نے کال ریسیو کی تو ایک شخص جو فون پر تھے انہوں نے کہا کہ میرا نام جہانگیر وکیل ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. مدنی چینل پہ میں نے آپ کے حضرت صاحب کا بیان سنا، مجھے بہت اچھا لگا، تو اس وجہ سے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو الحمدللہ میں سنتے ہی میرے دل کی کلیاں کھل اٹھی کہ الحمدللہ یہ سعادت مندی کسی کو اسلام لانے کی اور دعوت اسلامی کی برکت سے، اور خصوصاً بالخصوص میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ملفوظات کی برکت سے الحمدللہ یہ شرف مجھے حاصل ہوا، اور الحمدللہ میں نے جہانگیر بھائی کو فوراً ہی کلمہ پڑھایا. پہلے تو والدہ پر یہ کرٹکس کرتے رہتے تھے کہ یعنی یہ کیا دیکھ رہے بقول جب انہوں نے بتایا مجھے، اور پھر خود انہوں نے جب دیکھا، دیکھتے دیکھتے اللہ تعالیٰ مقلب القلوب ہے، ان کے دل کو ایسا پھیرا کہ الحمدللہ رب العالمین یہ مدنی مذاکرے دیکھ کر بے حد متاثر ہوئے. میری ممی کے پاس کسی نے ایک تحفہ دیا تھا، کتاب دی تھی، دعوت اسلامی کی کتاب تھی وہ، اس پہ ایک نمبر لکھا تھا مکتبے کا. تو میں نے وہ مکتبے پہ ایک دن فون کیا اور وہ بامبے کے مکتبے کا نمبر تھا. میں نے جب کال کیا تب وہاں پہ ایک اسلامی بھائی نے میرا کال اٹھایا. تب میں نے ان سے کہا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے، اور میں پہلے پادری تھا، وہ تھا ایکٹر، مجھے ایکٹنگ لائن بھی چھوڑنی ہے. تو انہوں نے مجھے فون پر کلمہ پڑھایا، اور الحمدللہ پھر میں نے ان سے کہا کہ مجھے نا اسلام میں خالی مجھے کنورٹ ہو گئی، مجھے ایسا نہیں، مجھے دعوت اسلامی کے ساتھ کام کرنا ہے، مجھے ان لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہے. انہوں نے مجھے ایک اسلامی بھائی کا نمبر دیا جن کا نام تھا حسین اتاری، جو میرے گھر کے پاس رہتے تھے. تب میں نے حسین بھائی سے رابطہ کیا. تب حسین بھائی نے مجھے، تب پہلی بار میں حسین بھائی سے ملا، تب
پھر میری نمازوں کا سلسلہ چالو ہوا، انہوں نے مجھے نماز وغیرہ پڑھنا سکھایا، پھر اجتماع وغیرہ میں نے جانا اسٹارٹ کیا. پھر ایک دن میں نے اچانک سوچا کہ میں ایکٹنگ مجھے چھوڑ دینی چاہیے جب میں کنورٹ ہوا، کیونکہ مطلب ایکٹنگ غلط ہے جو میں کر رہا ہوں، یہ سب غلط ہی ہے، ایکٹنگ فیلڈ پوری غلط ہے. پہلے میری تھنکنگ ایسی نہیں تھی، لیکن جب میں تھوڑا ڈیپ گیا سوچنے لگا تو میں نے سوچا کہ چلو ایکٹنگ چھوڑ دیتا ہوں. پھر ایکٹنگ چھوڑنے کے بعد بھی لائف اتنی آسان نہیں تھی، کیونکہ وہ میرا ایک ہی ذریعہ تھا پیسے کمانے کا. ظاہر سی بات ہے، میری فیلڈ تھی وہ، اور میری لائف اسٹائل بھی ویسی ہو گئی تھی، ماڈرن لائف اسٹائل تھی اس میں میری. لیکن میں نے پھر وہ چھوڑ دیا ایکٹنگ، اور اس کے بعد پھر کافی لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنس بھی آئے. لائف اتنی ایزی نہیں ہے اچانک سے چھوڑ دینا. اور پھر جو بیسک نیسیسٹیز ہے اسلام کی، نماز کی پابندی، اجتماع وغیرہ میں آنا جانا، اچھی اچھی باتیں سننا، اچھوں کی صحبت میں رہنا، بری باتوں سے بچنا، گالی گلوچ سے بچنا، تو مدنی چینل یہ سب سکھاتا تھا. خصوصی طور پہ جب میں نے ان سے بات کی کہ اس میں کیا محسوس کیا، انہوں نے فرمایا کہ باپا کا قفل مدینہ، نگاہیں جھکائے دینے کا جو انداز باپا کا، کہ مدنی مذاکرہ آپ کلام فرما رہے، لیکن اتنے دیر تک میں دیکھتا رہا تو ان کی عادت شریفہ یہ تھی کہ نگاہیں نیچی رکھے، یہ گفتگو کرے جا رہے، کلام کیے جا رہے. مجھے یہ محسوس ہوا کہ باپا کے قفل مدینہ پر الحمدللہ یہ جہانگیر وکیل ہی نہیں، ایک بہت بڑی تعداد ہے جو باپا کے اس انداز کو بے حد پسند کرتے ہیں. میں نے سوچا کہ تھوڑا لائف میں ہو سکتا ہے کہ اسٹرگل آئے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جاب وغیرہ تو 100% مل ہی جائے گی. اور الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے ایک اچھی الحمدللہ جاب بھی ملی ہے. اب الحمدللہ میرا اچھا خاصا لائف چل رہی ہے میری. اور مدنی چینل تو مطلب ایسا تھا کہ ہمارے گھر میں مطلب صرف مدنی چینل ہی چلتا ہے، باپا کا مذاکرہ وغیرہ، بیان، حاجی عمران سب کے. اور اس کے بعد پھر میں نے قافلوں میں سفر کیا. میرا پہلا قافلہ تھا 3 دنوں کا حاجی ملنگ درگاہ جو کلیان میں آتی ہے، وہاں پہ 3 دنوں کا سفر تھا. وہ میرے لیے بالکل ہی نیا ایکسپیرینس تھا میرے لیے، قافلوں میں سفر کرنا. پہلے میں سوچ رہا تھا قافلوں میں پتہ نہیں کیسے میں 3 دن رہ پاؤں گا. میں کنورٹ ہونے کے بعد بھی میں سوچ رہا تھا کہ میں قافلوں میں کیسے جاؤں. میرے کو مطلب وہ عادت تھی بیڈ پہ سونا، اے سی میں سونا، گاڑی میں گھومنا. مطلب 3 دن قافلے میں جاؤں گا تو اچانک کیسے رہوں گا میں. لیکن الحمدللہ 3 دن کا سفر بہت اچھا تھا. وہاں پہ بیان کیے، بیان کرنے کا طریقہ سیکھے، درس دیے، نیکی کی دعوت دی، صدائے مدینہ کی. سین اتاری بھی ان کے گھر پہ گئے اور الحمدللہ ان پہ انفرادی کوشش کرے، انہیں فوراً اجتماع گاہ میں لے کے آئے. وہاں پر الحمدللہ انہوں نے سب اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی، اور میں نے بھی الحمدللہ جہانگیر بھائی کو الحمدللہ قافلے میں سفر کرتا ہوا پایا. کئی بار الحمدللہ میں نے یہ خبر سنی اور دیکھا بھی جہانگیر بھائی نے قافلے میں سفر کیا. اب یہ تو ماشاءاللہ بہت بڑا کارنامہ تھا ہمارے، یعنی بہت خوشی کی بات تھی کہ مدنی چینل نے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا کہ ایک بندہ میرا روڈ میں کئی سال سے رہ رہا ہے. ہمارا مدنی کام الحمدللہ چل ہی رہا تھا، ایک تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن ایک ایسے گھرانے کا بندہ مدنی چینل کے ذریعے اسلام میں اس طرح سے آئے گا، ہمیں یہ نہیں پتہ نہ تھا. اور الحمدللہ اس کا اثر یہ کہ وہ اس بندے نے فلم انڈسٹری سے ایسا اپنا تعلق قطع کیا ہے کہ ان کی اس بات کی استقامت ہمیں یہ بات بے حد متاثر کر رہی ہے. میں اپنی دلی بات کر رہا ہوں کہ بے پناہ متاثر کر رہی ہے. جہانگیر اتاری بھائی نے یہ اپنے اس جذبے کا بھی اظہار کیا. میری یہ خواہش ہے کہ شو بیز سے تعلق رکھنے والے ٹی وی اور فلم انڈسٹری سے ریلیٹڈ جو ہمارے مسلمان ہیں، میں ان پر انفرادی کوشش کر رہا ہوں، اور میری یہ خواہش ہے کہ بہت جلد ان افراد کو دعوت اسلامی کے قریب لا کر ان کو بالخصوص ہم اپنے ساتھ 3 دن کے کم از کم قافلے میں ساتھ لے چلے، کہ ان کی ذہن سازی ہو، ان کی مدنی سوچ بنے، مدنی فکر بنے، اور جو گناہوں کے دلدل میں یہ پھنسے ہوئے ہیں کسی طریقے سے وہ بھی اس گناہوں کے دلدل سے نکل کر شریعت و سنت کی پاسداری کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. پھر ایک اور قافلہ تھا ناسک کا، وہاں پہ ناسک میں کافی اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہوئی. الحمدللہ دعوت اسلامی کہاں نہیں ہے، باپا کے چاہنے والے کہاں پہ نہیں ہے، دعوت اسلامی ہر جگہ ہے الحمدللہ. اور کافی اچھا ایکسپیرینس تھا. کافی قافلوں میں آپ سفر کرو گے تو آپ خود اپنے اندر آپ چینج لاؤ گے. تو میری گزارش ہے ینگسٹر سے کہ آپ لوگ کم سے کم 3 دن کے لیے لائف مجھے پتا ہے بزی ہے لائف کے، لیکن پرابلمس جو ہیں کبھی ختم نہیں ہوں گے. لائف کے پرابلمس کبھی نہیں ختم ہوں گے. ایک پرابلم ختم ہوگی پھر دوسری پرابلم اسٹارٹ ہوگی. تو وائی ڈونٹ یو جسٹ گیو 3 days
3 دنوں کے لیے صرف آپ قافلے میں سفر کرو, آپ اپنے اندر آپ خود چینج دیکھو گے کہ کتنی چینج آئے گی آپ کے اندر. دعوت اسلامی کی ایک بات ہے, وہاں پہ آپ کا ایٹماسفیئر جو ہے آپ کو اپنے فیملی سے بھی زیادہ وہاں پہ آپ کو پیار ملے گا. دعوت اسلامی کا ایٹماسفیئر, وہاں کے اسلامی بھائی, ان کے ساتھ بات کرنے کا انہیں بہت اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ. جب وضاحت کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ ایک ڈرامے کے ایکٹر ہے تو مجھے اور خوشی ہوئی کہ ایسا شخص جو آگ کی پوجا کرنے والا اور جو فلمیں ڈراموں میں کام کرنے والا, اسے کلمہ پڑھانے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی. یہ کہتے ہوئے بڑی مسرت ہوتی ہے کہ ہم تو چونکہ نسلاً مسلمان ہیں, اسلامی گھرانے میں, مسلمانوں کے گھرانوں میں, اسلامی معاشرے میں ہم نے آنکھ کھولی, لیکن چونکہ جہانگیر اتاری بھائی ایک غیر مسلم گھرانے سے تعلق رکھتے تھے, اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے اندر جو لگن, جو تڑپ, جو جوش, جو جذبہ, جو ولولہ, جو ان کی کیفیت دیکھی اسلام کو سیکھنے کے لیے, قرآن مقدس کی تجوید کو سیکھنے کے لیے, نماز کے احکام کو سمجھنے کے لیے, نماز کی شرطیں, فرائض, ضروریات دین, فرض علوم کے سیکھنے کے لیے جو ان کی کیفیت دیکھی وہ جدا گانا تھی. ایکٹنگ چھوڑی, جب مجھے کافی لوگوں نے, جو مسلم میرے فرینڈس تھے, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یار مسلم ہم لوگ بھی یار نماز ہم لوگ بھی پڑھتے, ہم لوگ بھی داڑھی وغیرہ رکھتے, لیکن یہ ایکٹنگ مت چھوڑو کیونکہ ایکٹنگ تمہاری انکم کا ذریعہ ہے, تو ایکٹنگ مت چھوڑو. کتنے لوگ میرے پاس آ جاتے آفر کے لیے خود کے, مجھے ایکٹنگ وغیرہ کرنا ہے, مجھے فلم انڈسٹری جوائن کرنا ہے تب, لیکن وہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی, مجھے غلط ہی لگتا تھا جو میں کر رہا ہوں یہ ایکٹنگ فیلڈ, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ٹیلی ویژن پہ آنا اور جو جس طرح کے کیریکٹرز پلے کرنا, وہ ظاہر سی بات ہے غلط ہی کر رہے ہو, اس میں کوئی اچھی بات تو ہے نہیں. تو میرے فرینڈس وغیرہ مجھے بولتے تھے کہ یار چھوڑ دے گا تو پھر کیسے مینیج کرے گا, کیا کرے گا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں نے ایکٹنگ فیلڈ میں تھا تو میں نے کبھی کسی کے انڈر کام نہیں کیا تھا, مجھے جاب وغیرہ کی نالج نہیں تھی, میں نے کبھی سوچا تھا کہ میں لائف میں جاب کروں گا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اتنی اچھی انکم تھی, اتنی اچھی فیمس تھا, یہ تھا, اچھی خاصی میری تھی, لیکن پھر مجھے لگا کہ غلط ہو رہا ہے. لیکن میں اتنا مدنی چینل سے اتنا یہ تھا, اور مجھے 100% میں اپنی لائف سے ایکچولی میں بور ہو گیا تھا اپنی لائف سے, جس طرح کی لائف میں جی رہا تھا وہ لائف مجھے غلط ہی راستے پہ لے کے جا رہی تھی. جو لائف میں جی رہا تھا, ڈسکوز میں جانا, پارٹی کرنا, یہ سب کرنا, یہ لائف جو میں اپنی لائف سے ایکچولی وہ کیا تھا, تو مجھے ایسا تھا کہ مجھے بس اس دلدل میں سے نکلنا ہے اور مجھے مدنی چینل کا ساتھ دے کے مجھے جنت کی طرف جانا ہے انشاءاللہ. کرم تم دعوت اسلامی پر سرکار کا دیکھو, جسے نسبت ملی اس کو انوکھا کر دیا دیکھو, اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو, اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. الحمدللہ مدنی قافلے میں ہم تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے تو جہانگیر بھائی سر فہرست ہم میں یہ صدائے مدینہ سے پہلے خود اٹھا کرتے تھے اور اسلامی بھائیوں کو جگایا کرتے تھے کہ تہجد کی نماز کا وقت ہو گیا ہے. یوں بحمد تعالی ہم تہجد کی نماز قافلوں میں ادا کرتے تھے. صدائے مدینہ میں یہ خود پیش رہا کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے اچھوں کی صحبت مجھے اچھا بنائے گی, برے کی صحبت بری بنائے گی, تو ظاہر سی بات ہے میں نے وہ برے کام وغیرہ سب چھوڑ دیے, پارٹیز وغیرہ جانا چھوڑ دیے. لیکن اس کے بعد بھی مجھے کافی ٹائم تک, ایکچولی سچ بولوں تو اب تک مجھے آفرز آتے کہ اچھے کافی آفرز آتے ہیں کہ ایکٹنگ کے, کہ ایکٹنگ واپس اسٹارٹ کر لو یار, ویسا. لیکن میں نے سوچا کہ ایک جاب پکڑتا ہوں. پھر میں جاب کی جب تلاش میں نکلا, لیکن مجھے اللہ پہ پورا بھروسہ تھا مجھے اگر میں کوشش کروں گا تو, اور الحمدللہ میں نے کوشش کی, اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے وہ جاب, میری فرسٹ جاب تھی, میری فرسٹ انٹرویو تھا اور میں سلیکٹ ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ. اور آج میں اپنی لائف سے واقعی میں, آج مجھے کوئی پرابلم نہیں اپنی لائف سے کہ میں نے یہ سب کیوں کیا, جیسا لوگ کبھی سوچتے, ظاہر سی بات ہے کبھی کہ میں نے کنورٹ ہو گیا, میرے کو اتنے سارے مشکلات آئے فائنینشلی ہر طرح سے, لیکن الحمدللہ میں واقعی میں اتنا خوش ہوں اسلام قبول کرنے کے بعد, یہ سب گناہ والے راستے چھوڑنے کے بعد. اب کم سے کم ایسا ہے کہ سکون کی نیند تو آتی ہے, پہلے تو وہ بھی نہیں تھی, سب کچھ تھا لیکن ایسا لگتا تھا کہ لائف میں کچھ کمی ہے, لائف ادھوری تھی سب کچھ ہونے کے بعد بھی. اب لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ ادھورا پن مدنی چینل نے دور کر دیا ہے, اور الحمدللہ اب میری لائف کمپلیٹ ہو گئی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرمائے. جہانگیر اتاری بھائی جب پہلی مرتبہ بمبئی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تشریف لے آئے اور
اپنے مدنی تاثرات مدنی چینل کے لیے ریکارڈ کروائے، اسی دوران انہوں نے اس چیز کا بھی اظہار کیا کہ مجھے جلد از جلد میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کے قدموں تک پہنچا دو۔ میں امیر اہل سنت کے قدموں میں حاضری دینا چاہتا ہوں۔ میں مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران مدد اللہ العالی کے پاس جانا چاہتا ہوں اور میں مزید ان کے قرب کا فیض حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے پہلے جب میں کنورٹ ہوا تھا اس کے بعد میں نے جنید شیخ جو ہے وہ سنگر جو تھے پہلے پاپ سنگر جو انڈیا میں آ کے انہوں نے جو اپنا پروگرام وغیرہ کیے تھے ان کو میں ظاہر سی بات ہے میں دیکھتا تھا ٹی وی وغیرہ پہ۔ میں نے اچانک ایک دن ان کو دیکھا مدنی چینل پہ تو میں شوق ہو گیا کہ یہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، اور اچانک ان کو وہ داڑھی وغیرہ میں دیکھا اور مدنی لباس میں دیکھا، شوق ہو گیا ایک دم۔ ان کے بعد جب میں نے ان کا انٹرویو دیکھا جب مجھے پتا چلا کہ انہوں نے خود وہ لائن چھوڑ کے اب یہ مبلغ اچھے خاصے بن گئے، اب وہ گانا وغیرہ چھوڑ کے اب وہ نعتیں پڑھتے الحمدللہ، تو ان کو دیکھ کے بھی ایسا لگا کہ اگر یہ بندہ خود یہ لائن کا ہو کہ یہ فیلڈ کا ہو کہ اتنا ماڈرن ہو کہ اگر یہ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا یار۔ یہ بھی وہی فیلڈ کے تھے، یہ بھی سب کرتے تھے، میں بھی وہی سیم چیز کرتا تھا، وہ الگ ڈفرینس وہ الگ کہ میں ایکٹنگ کرتا تھا، وہ میوزیکل فیلڈ سے تھے۔ میں بولا یہ اگر کر سکتے تو یار میں کیوں نہیں کر سکتا ہوں، وائی ناٹ ٹرائی۔ وہ کافی جنید بھائی جو تھے وہ کافی میری لائف کے اندر موٹیویشن تھے کہ ایک ٹرائی کر کے دیکھنا کیا ہے، اگر چھوڑ کے دیکھو اللہ تعالیٰ کا اللہ کا بھروسہ رکھو، مجھے اللہ کا بھروسہ رہا کہ میں اگر چھوڑوں گا تو الحمدللہ میرا بیڑا پار ہی ہوگا۔ تو جنید بھائی کو دیکھا اس کا مجھے کافی جنید بھائی سے انسپریشن حاصل ہوئی۔ ہمیں جنید شیخ جو ہے جو سنگر تھے انہوں نے ہمیں کافی انسپائر کیا ہے۔ جنید بھائی کو دیکھ کے ہمیں بھی ایسا ہوا کہ اگر یہ اتنا ماڈرن تھا، یہ بھی اسی لائن کا تھا، تو اگر یہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے، اور اگر ہم کر سکتے تو آپ سب کیوں نہیں کر سکتے۔ جی اگر یہ کر سکتے تو میں کیوں نہیں کر سکتا، میں کر سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے۔ ایک سوال آپ کے لیے، اب اس کا جواب آپ نہیں دینا مدنی چینل کے ناظرین۔ قرآن مجید فرقان حمید پارہ 28 سورۃ الطلاق آیت 2 کا جز یعنی آخری حصہ اور 3 کا شروع کا حصہ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ آیت کریمہ کے اس حصے کے اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، اس کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی ترجمہ کنز ایمان جو کہ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن کا ترجمہ کنز ایمان ہے، اس کے تحت اس آیت کی تفسیر کچھ یوں بیان فرماتے ہیں، یعنی آیت میں یہ ہے کہ اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا جس سے وہ دنیا و آخرت کے غموں سے خلاصی پائے گا اور ہر تنگی و پریشانی سے محفوظ رہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص اس آیت کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے شبہات دنیا، موت و شدائد روز قیامت سے خلاص کی راہ نکالے گا۔ اور اس آیت کی نسبت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے علم میں ایک ایسی آیت ہے جسے لوگ محفوظ کر لیں تو ان کی ہر ضرورت و حاجت کے لیے کافی ہے۔ شان نزول، اوف بن مالک کے فرزند کو مشرقین نے قید کر لیا تو اوف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ بھی عرض کی کہ میرا بیٹا مشرقین نے قید کر لیا، اور اس کے ساتھ اپنی محتاجی و ناداری کی شکایت کی۔ 2 شکایتیں کی، ایک تو بیٹا قید ہو گیا، دوسرا اپنی محتاجی کا بھی ذکر کیا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھو اور صبر کرو اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہو۔ اوف نے گھر آ کر اپنی بیوی سے یہ کہا اور دونوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ پڑھ ہی رہے تھے کہ بیٹے نے دروازہ کھٹکھٹایا اور بتایا دشمن غافل ہو گیا تو اس نے موقع پا کر قید سے بھاگ نکلا
اور چلتے ہوئے 4000 بکریاں بھی دشمن کی ساتھ لے آیا. اور اپنے خدمت اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حاضر ہو کر دریافت کیا کہ یہ بکریاں ان کے لیے حلال ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی اور یہ آیت نازل ہوئی. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو اور اللہ پر بھروسہ کرے تو وہی اسے کافی ہے دونوں جہان میں. تو اللہ کی رحمت سے وہ شخص کہ جو روزی کے لیے پریشان تھا، اللہ تعالیٰ نے کیسے اسباب بنائے اور ان کے کیسے تاثرات تھے، آپ خود ان کے تاثرات وغیرہ انہی کی زبانی سن رہے ہیں اور ان کا عمل بھی آپ کو جو محسوس ہو ہی رہا ہوگا بالکل سامنے آپ کے. اور مزید بھی کئی مدنی پھول ان کے واقعے کے اندر ابھی باقی ہیں اور آپ کے بہت سارے ایس ایم ایس بھی آئے ہوئے ہیں. پہلے آپ سے کوئی کال لے لیتے ہیں، اس کے بعد کچھ آپ کے ایس ایم ایس کی طرف بھی آ جاتے ہیں. بھائی کوئی کال سنا دیں. میں مختار احمد اطاری قادری بول رہا ہوں ساؤتھ افریقہ سے. مجھے 5-6 سال ہو گئے ساؤتھ افریقہ میں. 5-6 سال سے میرے سر کا درد نہیں جاتا تھا. ڈاکٹر کوئی کچھ بولتا تھا، کوئی کچھ بولتا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ 1 سال 2 مہینے ہوئے میں نے محمد شریف کا تاج سر پہ سجایا. میں نے خالی مدنی چینل دیکھا تھا. اللہ کے فضل و کرم سے اور بابا کی دعا کی وجہ سے میں ابھی بابا کا مریض بھی ہوں. اللہ کا اتنا کرم ہوا کہ 1 سال 2 مہینے میں میرے سر کا درد نہیں ہوئی. اللہ کا لاکھ شکر ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بابا جی کا ہمارے سر پر دائر قائم تو دائم رکھے. مدنی بہار آپ نے سنی کہ امام شریف کی برکت سے سر درد جاتا رہا. اللہ تعالیٰ آخرت کی پریشانیاں بھی ہم سے دور فرمائے امام کی برکت سے. ساتھ ساتھ آپ کے ایس ایم ایس بھی آئے ہوئے اس سلسلے کے حوالے سے تاثرات دینے والے. وہ سلمان اکرم بھائی ہیں، حفیظ ظفر بھائی ہیں اور وہاری سے بھی آئے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک مرکز الاولیاء کے سلیم بھائی کی طرف سے یہ ایس ایم ایس موصول ہوا کہ میں نے امیر السنت کا رسالہ میں سدھرنا چاہتا ہوں پڑھا، الحمدللہ عز و جل 5 وقت کا نمازی بن گیا. میں سدھرنا چاہتا ہوں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے. آپ کے گھر اگر دعوت اسلامی کا مکتبۃ المدینہ نہیں ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جائیے اور اسے ڈاؤن لوڈ کیجئے، اس کا مطالعہ کریے، پرنٹ آؤٹ کیجئے، خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو تحفے میں بھی دیجئے. انشاءاللہ عز و جل ثواب کا اموال لگ جائے گا. اور 3 مہینوں سے نمازیں نہیں چھوڑی اور جب رسالہ پڑھا تھا تو دل میں یہی تھا کہ میں سدھرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی جو نام ٹائٹل پر سر ورق پڑا تھا میری کیفیت یہ بن گئی تھی کہ میں سدھرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کا رسالہ پڑھ کر یہ نمازی بن گئے. اور بھی کئی سلسلے آئے ہوئے ہیں، کئی تاثرات آئے ہوئے ہیں اور اس سلسلے کے حوالے سے بھی تاثرات آئے ہوئے ہیں. محمد عدنان اتاری نور پور تھالہ، محمد نوید فرام کوئٹہ، محمد عدنان عاطف اتاری راول پنڈی اور بھاولپور. اسی طرح مزید آپ کے ایس ایم ایس جہانگیر بھائی کے حوالے سے بھی کئی ایس ایم ایس آئے ہوئے ہیں اور کئی مدنی چینل کے ناظرین اپنے تاثرات بیان کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ابھی اور بھی بہت کچھ آپ کے ساتھ ہے کہ آگے ان کے معاملے میں کیا ہوا. ارمان بھائی تو بڑے خوش ہو رہے ہیں، انہیں تو وقف مدینہ ہو جانا چاہیے. اور ہمارے چونکہ سلسلے کے وقت کے اندر ہم نے اس کو مکمل کرنا ہوتا ہے اور اسی کے اندر آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو بہت سارے مدنی پھول ابھی دینے والے بھی ہیں. یہ کیا نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور ان کے کچھ واقعات وغیرہ وہ بھی آپ کو انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم سناتے ہیں. آئیے ان کے اور ان کے رفقا کار کی زبانی انہی کی کہانی سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کرم تم دعوت اسلامی پر سرکار کا دیکھو، جسے نسبت ملی اس کو انوکھا کر دیا دیکھو. اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. فجر کی نماز کے بعد ہم یہاں سے واپس میرا روڈ کے لیے جا رہے تھے تو الحمدللہ ایک بڑے اچھا ان کا مزاج، مجھے یہ بات آج تک یاد ہے کہ جب ہم
ग्रैंड रोड स्टेशन के पास गुजरे तो सामने के स्टेशन के ऊपर कुछ नौजवानों का, जो मतलब मॉडर्न नौजवान होते हैं, उनका एक टोला था जो बहुत ज्यादा हंसी मजाक कर रहा था और चिल्ला चिल्ला कर गुफ्तगू का जो एक नौजवानों का अंदाज होता है वो कर रहा था। तो जहांगीर भाई ने मुझसे ये कहा कि हसीन भाई, इंशाल्लाह आप देखिएगा कि कुछ सालों के अंदर ये जितने नौजवान है ना, वो सारे के सारे इंशाल्लाह मुसलमान हो जाएंगे। ये माशाल्लाह उनके जज्बात थे, ये तासुरात थे, इतना मतलब उन्हें अच्छा लग रहा था इस्लाम में आने के बाद कि ये उनके तासुरात थे। और फिर बाकायदा माशाल्लाह उन्होंने जो है वो ये कह दिया कि भाई मैंने और भी फिल्मों के लिए अपनी साइन किया हुआ है, लेकिन अब मैंने ये सोच लिया है कि जब इस्लाम इस चीज़ को हराम करार देता है, मेरे पापा जान मना करते हैं, तो अब आज के बाद इंशाल्लाह मैं एक्टिंग लाइन से बिल्कुल जो है वो विदाई ले लूंगा। पापा जो थे वो मेरे लिए एक मैग्नेट की तरह थे लाइफ में। पापा को जो देखता है, सुनता है, अपने आप उनकी तरफ मैग्नेट कैसे एक चिपक जाता है एक दूसरे को, वैसे हम लोग पापा से भी चिपक गए हैं। और पापा की तो बात ही अलग है। पापा को सुनने, पापा को देखने इतना अच्छा लगता है कि ये वाकई में इस्लाम है। मेरा मुर्शिद उच्चा ते मैं उच्चियां दे संग लाई, सदके जावा इना उच्चियां ताई, जिन्ना नीवें नाल निभाई, साडे पीर दी हर दम खैर होवे, साडे पीर दी हर दम खैर होवे, साडे पीर दी हर दम खैर। ये जो लोग मतलब हम लोग की जो थिंकिंग थी इस्लाम टेररिज्म ये वो, एक्चुअली इस्लाम वैसा नहीं है। जब मैं खुद इस्लाम में आया, कन्वर्ट हुआ, तब मुझे हकीकत में मालूम पड़ा। और बस पापा की गुलामी नसीब हो मुझे, और मदनी काफिलों का सफ़र करते रहूँ ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह मुझे इस्तिकामत अता फरमाए। फिर उसके बाद जो है वो संगमनेर भी सिलसिला रहा इज्तिमा में, उसमें भी वो जाकर आए माशाल्लाह, और अभी तक ये है कि इस्लाम के ऊपर कायम है वो। इसीलिए यंगस्टर से भी यही गुजारिश है कि ये फिल्म लाइन ये सब 2 दिन की ज़िंदगी है, उसके बाद फिर वो अंधेरी रात है। ये हकीकत है। ये सब कोई ये लाइफ ही नहीं है। ये मतलब सारे ये 2 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। इसके लिए आप लोग से गुजारिश है कि कम से कम मैं आप लोगों को समझाने वाला देखिए कोई नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं आप लोग को खुद देखकर माहौल में आया हूँ। मैं आप लोग को खुद देखकर इतना इंस्पायर हुआ हूँ। आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग क्यों गैरों का तरीका अपनाते हैं, उस टाइप का ड्रेस पहनना और इतना मॉडर्न रहना। वाई नॉट? इस्लाम इतना प्यारा मजहब है। अपने आप को आप पोर्ट्रे करो एक अच्छे इंसान में, ताकि सामने वाला जैसे मैं जैसे जुनैद भाई को देख के मोटिवेट हुआ, वैसे आप लोग को देख के लोग मोटिवेट हो। आप लोग क्यों ऐसे नहीं नमाज की पाबंदी करो, ये सब करो, एक अच्छी जॉब पकड़ो। रोजी रोटी जाहिर सी बात है इम्पोर्टेंट है लाइफ के अंदर, लेकिन अपनी जो बेसिक चीज़ें हैं अल्लाह को कम से कम अल्लाह को याद करना मत भूलो। आप अपनी नमाजों में ध्यान रखो, कुरान की पाबंदी करो, कुरान पढ़ा करो, इज्तिमा वगैरह में आया करो। अपने कम से कम कुछ नहीं तो कुछ नहीं अपने घर में मदनी चैनल लगा दो आप। यार अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल की बरकत इतनी है, अगर हम जैसे लोग आ सकते तो आप लोग तो यार अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अल्लाह ताला जिससे भलाई का इरादा फरमा दे, जिसके दिलों को अल्लाह फेर दे, अल्लाह की मदद जिसके साथ शामिल हाल हो जाए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़ीर इनायत जिस पे हो जाए, फिर जिसे वली कामिल का दामन मिल जाए तो उसका बेड़ा ही पार हो जाता है, वारे ही निहारे हो जाते हैं। फिर जब मैंने इस्लाम कबूल किया उसके बाद मुझे एक्चुअली नमाज वगैरह तो चलो मैं सीख रहा था, लेकिन मुझे कुरान की तालीम चाहिए थी। और मुझे अचानक फिर मैंने एक दिन मदनी चैनल पे ऐड देखा। मदनी चैनल जो आप लोगों को करना है मदनी चैनल आपको प्रोवाइड करेगा। फिर अचानक मैंने मदनी चैनल पे एक ऐड देखा कि मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। तो मैंने एक ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जो दावत इस्लामी की नेट पे आपको मिलेगा, dawatislamee.net पे आपको मिलेगा वो फॉर्म। तो आप लोग से भी गुजारिश है कि अगर आपके बच्चे वगैरह हो, आप खुद आप भले कोई भी एज के हो, आप खुद अगर आपका कुरान दुरुस्त करना चाहते हैं या आप खुद नए सिलसिले से शुरू करना चाहते हैं, तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग जो वेबसाइट पे फॉर्म है वो फॉर्म फिल करिए। और वहाँ पे आपको इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा, इतना अच्छा रिस्पांस है कि आपको जो अपनी टाइम जो आपको जो कन्वीनियंट टाइम मिलता है वो टाइम के हिसाब से आप कुरान सीख सकते हो। अब इससे ज़्यादा मदनी चैनल आपके लिए क्या कर सकता है? मदनी चैनल आपके घर तक आपको सिखाने के लिए आ गया है। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, एक फॉर्म फिल करना है, रजिस्टर करना है और आप आप कुरान वगैरह सीखना स्टार्ट कर सकते हो अपने घर बैठे बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद की निगाह करम कि एक गैर मुस्लिम जो कुफ्र की तारीकियों में भटक रहा था,
फैशन की ज़िंदगी में अपने आप को मग्न किया हुआ था, अमीर अहले सुन्नत की निगाह फैज़ से और अमीर अहले सुन्नत की गुफ्तगू के मद भरे अंदाज में माशाल्लाह उसे जो है वो इस्लाम का दीवाना बना दिया। इस 30 से जायद महीने के अरसे में इन पर इनकी दुनियावी एतबार से इतना उतार चढ़ाव आया है, इतना उतार चढ़ाव आया है, इतने मामलात आए कारोबारी एतबार से। जिस फील्ड में इन्होंने कोशिश की, शैतान पता नहीं कैसे इन पे कोशिश कर रहा होगा कि यानी बज़ाहिर होता है ना कि वस्व से डालता कि क्या मिला क्या मिला। बाज कम नसीब ऐसे मुसलमान है कि वो माज़अल्लाह शिकायत करते हैं और शिकवे की बातें करते रहते हैं, लेकिन अल्लाह के करम से इस महीने में पता नहीं कितनी मरतबा जहांगीर अत्तारी से मेरी मुलाकात हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह मीरा रोड में इज्तिमा में मुलाकात हुई, मदनी मशवरों में ये तशरीफ लाए और अल्लाह का करम है कि 30 से जायद महीने के अरसे में इतने उतार चढ़ाव के बाद भी आज भी जहांगीर अत्तारी इस्लाम पे मजबूती से कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैंने रजिस्ट्रेशन किया, मेरा रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली हो गया। मुझे एक मेल आया, वो आईडी पे आपको ऐड करना होता है स्काइप पर और फिर आप अपनी क्लासेस स्टार्ट करें। थोड़ा स्टार्टिंग में जब था तो मैं नर्वस था क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन जो पढ़ाने वाले जो थे वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने मेरे साथ इतना अच्छा ताउन किया। वो पहले आपको बेसिक से सिखाएंगे, जो मदनी कायदा है उससे आपको सिखाएंगे, आपको धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें सिखाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सिर्फ रोज़ाना कम से कम आधा घंटा या 1 आवर भी अगर आप देंगे तो आपके लिए काफ़ी है। अब मदनी चैनल आपके लिए इतना सब कुछ कर रहा है, आप लोग को सिर्फ एक स्टेप फॉरवर्ड करना है, आप लोग को सिर्फ हाथ बढ़ाना है और मदनी चैनल का साथ देना है और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी लाइफ इतनी अच्छी हो जाएगी, आपका आपकी दुनियाई संवर जाएगी, आपकी आखिरत संवर जाएगी इंशाअल्लाह। और माशाल्लाह गैर मुस्लिम भी मदनी चैनल देख देख कर इस्लाम के करीब आ रहे हैं। तो मदनी चैनल के नाजरीन से भी गुजारिश है कि मदनी चैनल को जितना हो सके आम करें। हम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो है कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी तमाम आजमाइशें इनसे दूर फरमाए। अल्लाह हम सबको इस्लाम पर इस्तिकामत दे, शरीयत पर इस्तिकामत दे, हलाल कमाने का जज्बा अता करे। मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि इस्लाम में टेररिज्म दूर दूर तक कहीं भी नहीं है। इसके लिए मैं नॉन मुस्लिम से मेरी गुजारिश है कि आपकी जो आपका जो परसेप्शन है, आपका जो आप जो ये सब सोचते हो कि ऐसा इस्लाम ऐसा है, मैं आप लोग को चाहता हूँ कि कम से कम मैं मुस्लिम से पहले चाहता हूँ कि आप लोग के जो नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं आप अपने किरदार में अगर आप चेंज लाओगे तभी जाहिर सी बात आपसे मुतासिर होगा, लेकिन आप खुद ही वैसे रहोगे तो कैसे वो मुतासिर होगा आपसे। इसके लिए मेरी गुजारिश है कि पहले आप लोग अपने अंदर तब्दीली लाइए। तब्दीली कैसे लाना है, इज्तिमा में जाना है, मदनी चैनल देखनी है, अच्छे अच्छे लोगों से बात करना है, तो अच्छे की सोबत अच्छा बनाएगी, बुरे की सोबत बुरा बनाएगी आपको। काफिले की आप लोग नियत किया करिए, ये मत सोचिए कि मैं 3 दिन कैसे रहूँगा। मैं खुद सोच रहा था कि मैं 3 दिन कैसे रह पाऊँगा, मुझे एसी में सोने की आदत थी, गाड़ी में घूमने की आदत थी, अब मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे कैसा खाना मिलेगा, कैसा होगा, लेकिन आपको अल्हम्दुलिल्लाह आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स देगा कि आपको अपने घर से भी ज़्यादा प्यार मिलेगा वहाँ पे और आपको काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे सीखने मिलेगी। बयान का तरीका, आपको अपना नमाज सीखने का मौका मिलेगा, आपको दुरुस्त करने का मौका मिलेगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिलेगी और अल्हम्दुलिल्लाह आपका परसेप्शन जो है आप लोग दावत दीजिए, आप लोग जो कॉलेज में पढ़ते हो, आप लोग अलग अलग फील्ड्स के हो, आप लोग अपने ऑफिस में दावत दीजिए, आप लोग कोई बुक गिफ्ट करिए ताकि वो लोग को इस्लाम के बारे में एक अच्छी नॉलेज मिले और फिर अपने से मुतासिर हो कि पता नहीं कब वो इस्लाम कबूल कर ले। तो आप लोग से यही गुजारिश है पहले अपने अंदर चेंज लाइए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते जाइए आपकी जो सराउंडिंग है, जो नॉन मुस्लिम है, उनका परसेप्शन किस तरह से चेंज होगा। कन्वर्ट होने से पहले जब मैं पार्सी था, जब मैं एक्टिंग फील्ड में था, तब मेरी लाइफ का कोई मोटिव नहीं था। मेरी लाइफ का एक ही मोटिव था, पैसे कमाओ और जितना हो सके बड़ा आदमी बनते जाओ, बड़ा आदमी बनते जाओ। मतलब पूरी जो दुनियावी ज़िंदगी होती है सिर्फ दुनिया के बारे में सोचना। मुझे कुछ मेरी जो दुनिया थी वो बस ज़िंदगी थी, जो मरने के बाद भी सब ख़त्म। लेकिन मेरी लाइफ का कोई मोटिव ही नहीं था, कोई एम नहीं था मेरी लाइफ में, पहले ना कोई मकसद था मेरी लाइफ में। खाली वो लाइफ जो है वो जीने के हिसाब से जी रहा था और आखिर में मैं वो लाइफ से ऊब चुका था। मैं इतना डिस्टर्ब हो गया था वो लाइफ से और अल्हम्दुलिल्लाह अब बापा ने हमें इतना अच्छा मैसेज दिया है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों के इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। आजकल तकरीबन सुना जाता है कि यार हम लोग है तो मुसलमान, लेकिन हम लोग से इतना सब कुछ नहीं होगा यार। लेकिन आप लोग के सामने देखिए एक जीता जागता एग्जाम्पल आपको मदनी चैनल रोज़ दे रहा है। जैसे जीता जागता एग्जाम्पल है जुनैद शेख अत्तारी। अल्हम्दुलिल्लाह वो अत्तारी है, पापा के मुरीद होने के बाद मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अत्तारी हो गया हूँ पापा के सिलसिला में आने के बाद। लेकिन अब जो लोग सोचते हैं कि यार मैं लाइफ है,
لیکن یہ لائف جو آپ جیے وہ آپ کب تک جیو گے؟ یہ ایسی لائف کب تک آپ کو مطلب کب تک آپ سروائیو کرو گے؟ آخر میں مرنا ہے، آخر موت ہے، آخر مرنا ہے، سب گناہوں بھری زندگی لے کے جاؤ گے. تو اگر جنید بھائی جیسا شخص چینج ہو سکتا ہے جو اتنا ماڈرن تھا، اس کے پاس کوئی چیز کی کمی نہیں تھی، پھر میں ان کو دیکھ کے اگر چینج ہو سکتا ہوں، میں ماحول میں آ سکتا ہوں. تھوڑی بہت تکلیفیں سب کو آتی ہے، آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو شاید تکلیف آئے، لیکن اگر آپ اللہ پہ بھروسہ رکھو گے، اگر تہے دل سے اگر آپ اللہ پہ بھروسہ رکھو گے تو آپ کا بیڑا پار ہوگا. آپ کو آسانی ملے گی، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی لائف میں. لیکن اس کے لیے آپ کو صحیح ٹریک پہ چلنا ہے. صحیح ٹریک پہ آپ کب چلو گے؟ جب آپ نماز کی پابندی کرو گے. یہ سب بیسک چیزیں جو ہے آپ لوگ آئیے دیکھیے، ایٹماسفیئر آپ کو خود کو پسند آئے گا. جس طرح سے ہم لوگ اپنے اندر چینج لائے، الحمدللہ ہم لوگ بہت خوش ہیں. ہم لوگ کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری زندگی ہم لوگ کی سنور گئی ہے، اور ہمارا انشاءاللہ ہماری آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ. خوشی کے پھول لے گا کب تو یہاں زندہ لگے گا کب تلک. بے وفا دنیا پہ مت کر تو اچانک موت کا ہوگا شکار. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا. موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ. گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے. جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا، پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا. موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے. دب دبا دنیا ہی میں رہ جائے گا، زور تیرا خاک میں مل جائے گا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا. قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھے میں یہ کیڑے مکوڑے بے شمار. یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھ
مگر آمال لیتا آئے گا نرم بستر گرم ہی رہ جائیں گے تجھے کو فرش خاک پر دفنائیں گے۔ تو یہ سب گناہوں بڑے کام چھوڑیے اور مدنی چینل دیکھا کریے پلیز۔ آپ لوگ سے درخواست ہے کہ جس کے گھر میں مدنی چینل نہیں ہے، جہاں جہاں مدنی چینل نہیں ہے، آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ مدنی چینل وہاں پہ لائیے، آپ لوگ مدنی چینل کی دعوت دیجیے تاکہ سب گھر گھر میں مدنی چینل ہی صرف چلے انشاءاللہ۔ جاتے جاتے آپ لوگ سے صرف ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ پلیز 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 مدنی چینل دیکھا کریے پلیز۔ کم سے کم دن میں کم سے کم آپ لوگ بس ایک شروعات کریں مدنی چینل دیکھنے کے لیے، اور الحمدللہ آپ کے بچے، آپ خود، آپ لوگ کے اندر اتنی ساری چینج آئے گی، آپ کو اسلام کے بارے میں اتنا کچھ سیکھنے ملے گا۔ سو پلیز کیپ واچنگ مدنی چینل۔ ہم دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آئیں، ان کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، درس میں بیٹھے، پتہ نہیں جہانگیر وکیل جیسے کتنے ایسے بندگان خدا ہوں گے جو اسلام کی روشنی کو تلاش کر رہے ہوں گے، ان تک یہ پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے مدنی چینل کے ناظرین کے، اگر آپ اس وقت اس مدنی چینل کو دیکھ رہے تو جہاں مدنی چینل نہیں جاری ہے وہاں بھی مدنی چینل جاری کرا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے ہم سب کو مرتے دم تک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے، امیر علیہ سنت کی غلامی میں اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہانگیر کو، مجھے، آپ سب کو، ہمارے گھر والوں کو جہاں بھی دنیا میں مسلمان رہتے اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کو سلامت رکھے، سب کو اسلامی زندگی اور اسلامی موت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ اس پورے گھرانے کو نظر بد سے بچائے اور انہیں اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ تو میری بھی گزارش ہے آپ بھی پلیز پلیز کوشش کریں، آپ لوگ سفر کریں، مدنی قافلوں میں آپ لوگ سفر کیا کریں، اور الحمدللہ اب پھر میں نے نیت کی ہے کہ اب لمبے پیریڈ کے لیے اب میں قافلوں میں جاؤں گا اور سفر کروں گا، دین کی خدمت کروں گا، اور مجھے جتنا ہو سکے دین کی خدمت کرنی ہے انشاءاللہ۔ آپ بھی دعا کریں میرے لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور مجھے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے اور باپا کی غلامی نصیب ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کو بہت ساری نیکی کی دعوت جہانگیر بھائی نے دے دی، اب آپ بھی قبول کرنے والے بنے، اور کیا کیا نیکی کی دعوت دی یہ بھی آپ سن رہے ہیں، کس انداز سے وہ آپ کو بلا رہے ہیں، کس انداز سے وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں، اور دعوت اسلامی کا یہ جو مدنی ماحول ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کس انداز سے تبدیلی لاتی ہے۔ یعنی ایک طرف تو مدنی چینل ہو، مدنی مذاکرے ہوں، شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں کا سلسلہ ہو، تو دوسری طرف یعنی اس سے متاثر ہو کر ایک غیر مسلم اسلام کے قریب آتا ہے تو وہ اسلام کا حقیقی چہرہ جب اس کے سامنے آتا ہے، اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی اسلام کا حقیقی چہرہ ہی پیش کر رہی ہے، جو اصل چہرہ ہے، یعنی مثال سنتوں پر عمل آپ کو دکھایا جاتا ہے، نمازوں کی پابندی آپ کو دکھائی جاتی ہے۔ آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا کیا چیز دعوت اسلامی کس کس انداز سے سکھا رہی ہے، اور بہت اچھی چیز ہے مدنی چینل کو دیکھنا، اور بالکل مدنی چینل دیکھنا چاہیے۔ آپ کو جہانگیر بھائی نے دعوت بھی تو دی ہے کہ آپ روزانہ مدنی چینل دیکھا کریں، تو صرف مدنی چینل دیکھنے ہی پر اکتفا نہ کریں بلکہ آپ بھی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آئیں۔ آپ ہند والے ہوں، آپ پاکستان والے ہوں، آپ سندھ والے ہوں، آپ UK یورپ والے ہوں، آپ ساؤتھ افریقہ میں بیٹھے ہوئے ہوں اور ساؤتھ افریقہ سے مدنی بہاریں بھیج رہے ہوں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو آپ صرف دور سے مدنی چینل کو نہ دیکھیں بلکہ قریب آئیں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر وابستہ ہوں تو اس کی برکتیں سمجھ میں آئیں گی آپ کو، اور کس انداز سے کس فیلڈ سے تعلق رکھنے والا فرد، اور وہ بھی غیر مسلم، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے اسلام کے دامن میں آیا، عمل کی طرف آیا، نمازوں کی طرف آیا، سنتوں کا اس کا ذہن بنا، اور وہ الحمدللہ عز و جل حرام ذرائع کو چھوڑ کر حلال ذرائع کی طرف آیا۔ اس کی راہ میں آنے والی مشقتوں کے باوجود الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے، نبی جی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیضان سے وہ ان معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بچا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ہموار راہ اس کے لیے مقرر کر دی۔ تو آپ اور مجھے بھی کوشش کرنی چاہیے، جیسے وہ آپ کو دعوت دی تھی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ مطلب وہ بدلا تو میں بھی بدلوں، تو میں بدل گیا تو آپ بھی بدلیں. تو ہمیں انہوں نے دعوت دی ہے تو ہم بھی غور کریں اور اپنی تبدیلی کے متعلق ہم بھی اپنا ذہن بنائیں. آپ کے ایس ایم ایس کا کچھ نہ کچھ سلسلہ تو ہمارے ساتھ رہتا ہی ہے. ایک ایس ایم ایس یہ موجود ہوا، جہانگیر بھائی کا مدنی انقلاب دیکھ کر دل بے حد خوش ہوا. اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے، دین پر استقامت عطا فرمائے، اسلام پر استقامت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی ہے تو اسی کا کرم ہے. نمازوں کی طرف اگر توفیق دی، اللہ تعالیٰ استقامت بھی دے، برکت بھی دے اور ہمیں اپنی عبادات کی اصلاح کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور اسی طرح مزید جو ہے وہ تاثرات کے حوالے سے آپ کے ایس ایم ایس موصول ہوئے ہیں اور جہانگیر بھائی کے ایمان لانے کی بہت خوشی ہوئی. اس کی وجہ سے میں اللہ تعالی کی رضا کے لیے زبان کا کفر مدینہ لگانے اور آنکھوں کی حفاظت کی نیت کی ہے. اور جہانگیر بھائی کے مناظر دیکھ کر ایمان بہت تازہ ہوا اور ان کے میں یہ نیت کرتا ہوں کہ باپا جان کے کفل مدینہ کی ادا کو ادا کروں گا اور فضول نگاہی سے بچوں گا. اللہ عز و جل استقامت عطا فرمائے. بہرحال وہ اس کے اندر کفل مدینہ کا بھی تذکرہ ہوا تھا جیسا کہ ہمارے غلام شبیر بھائی نے بیان کیا تھا اور اسی کے مطابق امیر اہل سنت کے کفل مدینہ کے اس مدنی پھول سے انہوں نے بھی کچھ ترغیب حاصل کی اور آپ کے ایس ایم ایس جو ہیں وہ اس انداز سے ہمیں موصول ہوئے. اور کچھ ایس ایم ایس ایسے ہوتے ہیں، ایک چیز یہ بھی ذہن نشین رکھے کہ آپ کے پورے الفاظ ہم پڑھ نہیں پاتے، الفاظ میں ترمیم ہو جاتی ہے تو آپ کے موصول ہونے والے ای میلز اور ایس ایم ایس وغیرہ کی نوک پلک سنواری جاتی ہے اور ضرورتاً الفاظ کی کمی بیشی کی جاتی ہے اور آپ کو بعض چیزوں کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، بعض چیزیں حذف کی جاتی ہیں. اس انداز سے ہم آپ کو بیان کرتے ہیں اور بن پڑتا ہے تو ہم آپ کو ایس ایم ایس اور کال وغیرہ اپنے سلسلے کے اندر لے لیتے ہیں اور کبھی نہیں لے پاتے تو پھر ہم اس کی صورت نہیں بن پاتی. بہرحال ایک غیر مسلم کا اسلامی بھائی بن جانا اور اس کے بعد بالکل چینج ہو جانا اور آج وہی اسلامی بھائی آپ کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے، آپ کو مدنی پھول بڑھا رہا ہے، تو وہ ایک ہی واقعے کے اندر بہت سارے مدنی پھول، مدنی بہاریں اور بعض اوقات بہت سارے مدنی انقلابات ہوتے ہیں ایک ہی مدنی انقلاب کے اندر. تو اسی طرح دعوت اسلامی کے بہت سارے مدنی انقلاب کے گوشے اور وہ سارے گوشے آپ کے ساتھ جمع کر دیے جائیں یہ تو ہمارے بس کی بات بظاہر نہیں ہے، لیکن جتنا کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مدنی پھولوں کی خوشبوؤں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا